ایک جگہ مجھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے وہاں پر گفتگو کرنے کے لیے آیت کریمہ پڑھی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو مفلسی اور غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک بہت خطرناک بری خصلت تھی، ایک سنگین گناہ تھا کہ لوگ غریبی کے ڈر سے اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اولاد ہوگی تو ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ہمیں پسینہ بہانا پڑے گا، ہمیں ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا اور ہمیں ان کے دوا پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، تو بڑا ٹینشن ہوگا۔ اس لیے وہ سوچتے تھے بھئی اپنی زندگی ہمیں انجوائے کرنی ہے، ہمیں زیادہ مغزماری نہیں کرنی ہے، اس لیے ہمیں بچے نہیں پالنا ہے۔ جیسے آج کل کا یہ ماڈرن زمانہ جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتا ہے، ترقی یافتہ کہتا ہے، آج بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھیا بچے دو ہی اچھے، کیونکہ زیادہ بچے پیدا کرو گے تو پھر ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کہاں سے کر پاؤ گے، تم اپنے بچوں کو اچھے سے ان کا کیریئر نہیں بنا پاؤ گے، ان کو اعلیٰ عہدے پر نہیں پہنچا پاؤ گے، ان کی روزی روٹی کا انتظام برابر نہیں کر پاؤ گے، تو اس سے غربت پھیلے گی، مفلسی پھیلے گی اور تم پچھڑ جاؤ گے، ساری دنیا کے قدم سے قدم ملا کر کے نہیں چل پاؤ گے۔ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سوچ کی تردید کرتے ہوئے کہ مطلب ساری دنیا کو پالنا مجھے ہے، روزی روٹی میں دیتا ہوں، تو تم کہے اتنے ٹینشن لے رہے ہو، تم کیوں اتنا مطلب اپنے آپ پر اتنا بوجھ سوار کر رہے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کو، زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جن کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم زیادہ بچے پیدا کریں گے یا بچے اگر پیدا کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم مفلس ہو جائیں گے، تنگ دست ہو جائیں گے اور ہم بچوں کو کھلا پلا نہیں پائیں گے، ان کو پڑھا لکھا نہیں پائیں گے اور ان کا ہم کیریئر نہیں بنا پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی سوچ رکھنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اور پھٹکار لگاتے ہوئے فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ خبردار غریبی اور مفلسی کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، کیونکہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، تم اس کا ٹینشن مت لو، اور غریبی اور مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے تم خبردار اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ تو جب میں نے یہ آیت کریمہ وہاں پر پڑھی اور میں اس تعلق سے بات کرنے لگا کہ خبردار تم اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ یار ہم تو اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں مارتے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ آیت کریمہ کو موضوع سخن بنانے کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی قتل صرف یہی نہیں کہ آپ کسی بچے کو گولی مار دیں، قتل صرف یہی نہیں کہ آپ کسی بچے کا گلا کاٹ دیں، قتل صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیں، یا قتل صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میرے بھائی، ماڈرن زمانے کا سب سے بڑا بچوں کا قتل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایسا ماحول دے دیں، اپنے بچوں سے اتنے لاپرواہ ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کو اتنا بے لگام چھوڑ دیں کہ جیتے جی وہ بچہ سماج کے لیے ایک مردہ لاش ہو جائے، اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جائے اور وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ کے بچے کے اندر سے روح تو نہیں نکلے، اس کی جان تو نہ نکلے، لیکن اس کے اندر سے ایمانداری نکل جائے، اس کے اندر سے دینداری نکل جائے، اس کو توحید کا پتہ نہ ہو، رسالت کا پتہ نہ ہو، انسانیت کا پتہ نہ ہو، محبت اور خلوص کا پتہ نہ ہو، قوم کے لیے تڑپنے کا جذبہ، لوگوں کی خیرخواہی کرنا، سماج سیوا کرنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری خصلتیں، یہ ساری اچھائیاں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں تو گویا وہ ہمارا بچہ بھی اس سماج میں چلتی پھرتی فقط ایک لاش ہے، اس کی زندگی کا اور اس کے جینے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی، غربت اور محتاجی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ گویا اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو رہا ہے
کہ تم اپنے بچوں کو چند پیسوں کی لالچ میں کہ ہمیں فیس دینا پڑے گا، ہمیں خرچہ اٹھانا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی، اس ڈر سے تم اس کو اسکول نہ بھیجو، اس کو مدرسہ نہ بھیجو، اس کو صحیح تعلیم نہ دو، اس کو اچھی تربیت نہ دلاؤ اور اپنے بچے کو اچھے برے کی تمیز نہ سکھاؤ۔ یہ بھی گویا آپ اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، آپ یاد رکھیے، ہر بچہ جو ہمارے آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں جنم لینے والا ہر بچہ پیدائشی طور پر یہ حق لے کر کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح تعلیم دیں اور اس کی اچھی تربیت کریں۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی سرمایہ جمع کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین سرمایہ، سب سے بڑی دولت اور دنیا کا سب سے بڑا عظیم تحفہ آپ کے بچوں کے لیے اگر کچھ آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے دیں، آپ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے دیں، آپ ان کو بڑوں کا ادب سکھا دیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سکھا دیں، بزرگوں کی تعظیم سکھا دیں، اللہ رسول کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک کر دیں اور ان کے اندر انسانیت کی محبت اجاگر کر دیں، سماج سیوا کا جذبہ پیدا کر دیں، انسانیت کا درد اور قوم کی تڑپ پیدا کر دیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا، اور یہ تحفہ وہ تحفہ ہے میرے بھائی کہ جو آپ کے بچے کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور کل قیامت کے دن بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا۔ باقی سارے تحفے آپ اپنے بچے کو گاڑی لے دیتے ہیں، موبائل خرید دیتے ہیں، لیپ ٹاپ گفٹ کر دیتے ہیں، یا اور بھی اس کے جو من پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، جو کچھ وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، کپڑا ہے، جو چیزیں ہیں آپ اس کو لا کر کے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے بچے کو صرف دنیا میں فائدہ پہنچائیں گی، صرف دنیا میں اس کے کام آئیں گی، اور ایک دن یہ سارے تحفے، ساری گفٹ اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ لیکن ادب، تعظیم، تعلیم، محبت، اخلاص اور اچھی تربیت، یہ وہ لازوال پائیدار تحفہ ہے جو آپ کے بچے کو دونوں جہان میں فائدہ پہنچائے گا اور ہر جگہ اس کو سرخرو رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنے بچوں کو آپ بنیادی طور پر 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ نمبر 1، ان کو محبت سکھاؤ، ان کو پیار سکھاؤ، ان کو انسانیت سکھاؤ، ان کو ہمدردی اور خیرخواہی سکھاؤ، ان کو محبت سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے ان کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کی گھٹی میں مصطفیٰ جان رحمت کا پیار پلا دو۔ اپنے بچوں کو کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر کے نعتیں سنایا کرو، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھ کر کے بچوں کو سکھایا کرو، اور کبھی ہو سکے تو ان کی انگلی پکڑ کر کے کسی میلاد کی محفل میں بھی لے کر کے جایا کرو، جہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کے زلفوں کی باتیں ہو رہی ہوں، مصطفیٰ کریم کے مسکراہٹوں کی باتیں ہوں، حضور کے رخ والضحا کی باتیں ہوں، حضور کا عشق سکھاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، حب اہل بیتہ، اور مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ امام حسن سے محبت کرنا سکھاؤ، امام حسین سے پیار کرنا سکھاؤ، حضرت علی، فاطمہ زہرا، امہات المومنین کی محبت سکھاؤ، صحابہ کرام کا ادب سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی تعظیم سکھاؤ۔ اور فرماتے ہیں وتلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو اللہ کا پاک کلام پڑھنا سکھاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں تم نماز کی تعلیم دو، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سکھاؤ، ان کو مصلی پہ بیٹھنا سکھاؤ۔ اور فرماتے ہیں اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں، وہ مسجدوں میں نہ آئیں، اور ان کے اندر مصلی کی محبت نہ پیدا ہو، تو فرماتے ہیں ان کو زبردستی مار کر کے مصلی پہ بٹھاؤ اور ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اور انہی چیزوں کو لے کر کے الحمدللہ، جیسے ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تربیہ ایجوکیشنل سینٹر جو اپنا مدرسہ ہے، اس کے قیام اور اس کے تاسیس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارا جو مشن ہے گھر گھر قرآن، گھر گھر مصلی۔ حضور نے جو ہمیں تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کرو،
ان کے اندر مصلی سے لگاؤ پیدا کرو. یہ دو بنیادی چیزیں، اسی وجہ سے یہ مدرسہ قائم ہوا. اور آپ کے بچوں کی، قوم کے نونہالوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو اعلیٰ ماڈرن ایجوکیشن دینے کے لیے جس میں دین بھی شامل ہو، دنیا بھی شامل ہو، اور آپ کے بچوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے، سماج کے لیے ان کو مفید بنانے کے لیے، گھر خاندان کے لیے ان کو نفع بخش بنانے کے لیے، اور پورے ملک کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ان کو ہمدرد بنانے کے لیے ہم نے تربیہ ایجوکیشنل سینٹر کا قیام کیا. اور الحمدللہ یہ جو ہمارا مشن ہے، گھر گھر قرآن گھر گھر مصلی، اس مشن پہ تربیہ ایجوکیشنل سینٹر پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور آج یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے میں بول رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں سینکڑوں بچیوں کی گارنٹی لے کر کے کہہ رہا ہوں، آج اکثر و بیشتر ہمارے گاؤں کے گھروں میں روزانہ مصلی بچتا ہے، اور فجر کے وقت ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. اور ہم نے یار جو ناظرہ کلاس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، الحمدللہ آج وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. بچیاں اپنے گھروں میں روزانہ نماز کی پابندی کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں. اور قرآن پڑھنا اگر نہیں آتا ہے ناظرہ کے بچوں کو تو کم سے کم وہ اما پارہ ہے، یا جو یسرن القرآن ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کی اپنی عربی کی ہیں، کم سے کم وہی پڑھتی ہیں. وہ سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، سورہ کوثر پڑھتی ہیں، وہ دعائیں یاد کرتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہر گھر میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ آج اکثر و بیشتر گھروں میں، ہمارے گاؤں کے تقریباً 150 گھروں میں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں روزانہ اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، مصلی بچتے ہیں. یہ بچیاں تتلی زبان سے جب اپنے کریم رب کا نام لیتی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتی ہیں، آپ سوچو کتنا اللہ ان پہ مہربان ہوتا ہوگا، اور کتنا خوش ہو کر کے ان بچیوں پہ نظر رحمت فرماتا ہوگا. اور آج اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں جب بڑے بڑے نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، جماعت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، 8 10 15 لوگوں کے علاوہ مسجد پوری خالی ہوتی ہے، تب الحمدللہ ہمارے تربیہ ایجوکیشنل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ناظرہ کلاس کے 5-6 لڑکے بڑکی بگیا سے آتے ہیں، اس محلے سے ایک لڑکے آتے ہیں، ہمارے محلے سے کئی سارے لڑکے آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے بچے الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں بجماعت ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر اور عشاء بھی یہ نہیں چھوڑتے. یہ معمولی بات ہے کیا؟ لیکن مجھے آپ لوگوں سے شکایت ہے، کئی سارے بچوں کی یہ شکایتیں ملی، ان کے گھر سے ہمیں فون آئے. ہم تو کتنی کوشش کر کے، محنتیں کر کے، کسی طرح ان بچوں کو انعام دے کر کے، ان کو ٹافیاں دے کر کے، ان کو قلم کاپی دے کر کے، ان کو پینسل دے کر کے، ان کے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں انہیں انعام کے طور پر دے کر کے، ان کا حوصلہ بڑھا کر کے ان کو کسی طرح مصلی سے جوڑ رہے ہیں، ان کو مسجد میں آنا سکھا رہے ہیں. لیکن اگر کبھی وہ بچے مسجد میں آئیں اور تھوڑی سی شرارت کر دیں، اور ان کی پچھلی صف میں کہیں آپ لوگوں کو آواز آ جائے، تو آپ لوگوں کی ناک بھوں پھولنے لگ جاتی ہے، آپ لوگ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، اور ڈانٹ کر کے، جھڑک کر کے ان بچوں کو مسجد سے باہر کر دیتے ہیں. میرے بھائی، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور آپ کی جماعت کھڑی ہو، اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہو، سلام پھیرو، اور پچھلی صف میں آپ کو بچوں کا شور نہ سنائی دے، ان کی چہل پہل نہ سنائی دے، تو آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بچے جو آج مسجد میں اگرچہ آ کر کے ادھم مچاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کا چونکہ آنا جانا ہے، آج یہ بچے شور مچا رہے ہیں، کل یہی بچے اس مسجد کے نمازی بنیں گے اور اس مسجد کی رونق بنیں گے. لیکن آپ ان بچوں کے شور کی وجہ سے ان کو جھٹک کر کے، ان کو ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے، ان پہ غصہ دکھا کر کے ان کو مسجد سے باہر کر دے رہے ہیں. یہ گویا آپ ان بچوں کو مسجد سے دور کر رہے ہیں.
اللہ کے گھر سے متنفر کر رہے ہیں۔ کس نے کہا یار کہ بچوں کے شور سے نماز خراب ہوتی ہے؟ ہماری آپ کی نمازیں صحابہ کرام کی نمازوں سے افضل ہیں کیا؟ آپ دیکھیے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا رہے ہوتے، صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، اور دوران نماز امام حسن، امام حسین، چھوٹے چھوٹے بچے یہ اسی صفوں کو چیرتے ہوئے کھیلتے کودتے آتے اور مصطفیٰ کے دوش مبارک پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، اور ان بچوں کا خیال کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم اس وقت تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ بچے از خود آپ کے دوش مبارک سے زمین پہ نہیں اتر جاتے تھے۔ اس سے حضور کی نماز تو نہیں خراب ہوتی تھی، صحابہ کرام کی نماز تو نہیں خراب ہوتی تھی۔ یار ان بچوں کی معصوم حرکتوں سے آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے جب بچے کبھی مسجد میں آئیں اور وہ ہلکی پھلکی کبھی شرارت کر لیں، آپ ان کو اس طرح جھڑکا نہ کریں، ورنہ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ زندگی میں ایک بندے کو میری مسجد سے قریب نہ کر سکے، اور اگر میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو ان کو محبت دینے کے بجائے، ان کو پیار دینے کے بجائے، ان کو مسجد سے قریب کرنے کے بجائے اور ان کو انعام دینے کے بجائے تم نے الٹا ان کو جھڑک کر کے، پھٹکار کر کے، ڈانٹ کر کے، غصہ دکھا کر کے ان کو مسجد سے باہر کر دیا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے ہم سے آپ سے یہ سوال کر لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے یار دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں بچے تو کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بھائی کسی بھی بہانے آتے ہیں، وہ بچے بچے ہیں، آپ وہ بچے کھیلنے نہیں آئیں گے، انعام کے لیے نہیں آئیں گے تو کیا اللہ کا خوف بسا کر کے آئیں گے؟ جہنم کے ڈر سے آئیں گے؟ یار جن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ بڑے بڑے تو ڈر نہیں رہے ہیں، ان کے اندر تو جہنم کا کوئی خوف ہے نہیں، تو وہ بچے ابھی سے فرشتے بن جائیں گے کیا؟ وہ 80 سال کے بوڑھے ہیں کیا؟ یار بچے شوق سے کوئی کام کرتے ہیں، ڈر سے بچے کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر ہفتے ان بچوں کے کھانے پینے کا اور کچھ ان کا شوق بڑھانے کے لیے کسی گفٹ کا انتظام رکھتے ہیں، ان کو کاپیاں دے کر کے، قلم دے کر کے، ان کو ٹافی دے کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ دیکھو نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ گنج شکر کیسے بنے؟ کیا بچپن میں اللہ کا بڑا خوف تھا، بڑا ڈر تھا، یہ بڑے خدا ترس تھے؟ میرے بھائی یہ بھی بچے تھے عام بچوں کی طرح، لیکن ان کی ماں نے لالچ دیا تھا کہ بیٹا تم نماز پڑھو گے تو تمہیں روزانہ شکر کی پڑیا ملا کرے گی۔ بس اسی شکر کی پڑیا کی لالچ میں انہوں نے نماز شروع کی، اور ایک دن ان کے دل میں نماز کی اتنی محبت بیٹھ گئی کہ پھر یہ بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے۔ تو بچے ڈر سے نماز نہیں پڑھیں گے، جہنم کے خوف سے نماز نہیں پڑھیں گے، بچوں کا کوئی شوق ہوگا، وہ کسی بھی بہانے مسجد آتے ہیں نا، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نا، وہ کھیلنے کودنے کے بہانے آئے، دوستوں سے ملنے کے بہانے آئے، کسی لالچ میں آئے، ہمیں آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو یہ بچہ جو بھی اس مسجد میں آتا ہے، وہ کسی کا بھی بچہ ہو، وہ بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا نائب ہوا کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، اور مان لیجئے ہمارے گھر مہمان آتے بھی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بچے شرارت کریں تو کیا مہمان کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ اگر وہ بچے کچھ ادھم مچا دیں تو بچوں کو کھینچ کر کے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ ہمارے گھر مہمان آئے تو اس کا اتنا احترام، وہ لاکھ شرارت کرے ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، مسکرا کر کے برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو یار اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، پھر ان پہ غصہ کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا، ان سے ناراض ہونا، یہ کون سے تک کی بات ہے؟ آپ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں باقاعدہ یار کھجور اور پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ کس لیے؟ اسی لیے کہ اس مسجد میں کوئی بچہ آ جائے، اس مسجد میں اگر کوئی اجنبی آ جائے، اس مسجد میں اگر کوئی نو مسلم آ جائے، اگرچہ اس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہ ہو، اگرچہ اس کو مسجد کے احترام کا پتہ نہ ہو، لیکن اگر وہ مسجد میں آئے، اللہ کا مہمان بن کر کے آئے،
تو اس کو کھجور اور پانی محبت سے پیش کیا جائے، اور اسی بہانے ہو سکتا ہے اس کو اتنا احترام دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو محبت دی جائے، تو کیا پتا اسی وجہ سے اس کا مسجد سے لگاؤ ہو جائے اور وہ اللہ کے گھر میں آنا جانا شروع کر دے، وہ مسجد کا نمازی بن جائے۔ لیکن ہمارا آپ کا معاملہ، یار ہم بجائے ان کو انعام دینے کے، ان بچوں کو پیار دینے کے، ان کو ٹافیاں کھلانے کے اور ان کو سمجھانے بجھانے کے، اگر کوئی بچہ تھوڑی سی شرارت کر لیتا ہم اس کو جھڑک کر کے باہر بھگا دیتے ہیں۔ یار یہ باہر جو پتھر ہے، اس وقت کڑاکے کی ٹھنڈک میں ننگے پیر اس پہ آپ پیر برابر نہیں رکھ پاؤ گے، لیکن ہمارے آپ کے ڈر کی وجہ سے جیسے جماعت ختم ہوتی وہ بچے اس ننگے پتھر پہ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے، بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ اس لیے ہم اگر بچوں کو آج مصلی سے جوڑ رہے ہیں، مسجد سے قریب کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارا دست و بازو نہیں بن سکتے، ہمارا سپورٹ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اگر مسجد میں کوئی بچہ آئے تو اس کو جھڑک کر کے اس کو مسجد سے دور بھی مت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، ہمارے کہنے میں جو خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوں، اسے معاف فرمائے۔ آپ کو بھی باتیں بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیر کرنے، اچھائیاں کرنے اور خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔